اچھا ایک طریقہ سن لیجئے، یہ طریقہ میں نے سیکھا ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی سے. اور پھر آپ یقین کیجئے ابھی ہر آدمی آتا ہے، مولانا یہ بیماری ہے کوئی دعا بتائیے، یہ پریشانی ہے کوئی دعا بتائیے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے کوئی دعا بتا دیجئے، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے کوئی دعا بتا دیجئے، گھر میں پریشانی ہے کوئی دعا بتا دیجئے. اگر آپ یہی عمل 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اور ہر روز کسی معصوم کو ہدیہ کریں. ہمیں آپ سے صحت چاہیے، ہمیں آپ سے بچے کی تعلیم چاہیے، ہمیں آپ سے بیٹی کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، جو حاجت چاہو معصوم کے در سے پوری ہوتی ہے. مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا ہو جائے گا. ان کے معجزوں پہ شک کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے محدثین اور بہت سے صحابہ کے بارے میں یہ اسلم و حسن اسلام، اسلام لایا یہ شخص اور اس کا اسلام اچھا اسلام تھا، یعنی دوسروں کے مقابلے میں بہتر تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ مراتب تو تھے، جب مراتب تھے تو سب کو برابر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مراتب تھے، اور یہ فطری بات بھی نہیں ہے کہ سب کو برابر کہا جائے. اصلاً فطری بات نہیں، عقلی بات نہیں ہے، عملی بات نہیں ہے. عرفاً بہرحال اسلم و حسن اسلام، بہت سے رجال کے بارے میں یہ ہے. تو جو شخص اسلام لایا، کسی کا اسلام بہت اچھا تھا، بلند پایا تھا، کسی کا اسلام کمزور تھا، کسی کا اسلام پر یقین تھا، کسی کا اسلام شک آلود تھا، اور کسی کا اسلام محض سیاسی اسلام تھا کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ یہ لوگ جو آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ بس اتنا ہے کہ تم نے ہتھیار رکھ دیا ہے، تم نے بس ہتھیار رکھ دیا ہے. اور اسی سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بھی ہے کہ یہ آ کر آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لائے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ تم احسان نہ جتاؤ، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں اسلام سے اور ایمان سے آشنا کیا. یہ سب فقرے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بعین ہی آیت کے مضامین ہیں، جو باتیں آیتوں میں کہیں واضح ہیں. یہ بعین ہی قرآن مجید کے فقرے ہیں، اس میں میری طرف سے خطیبانہ کوئی گفتگو شامل نہیں ہے. تو بہرحال جو بھی عمل صالح بجا لائے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے نہ کہتا ہو، بلکہ اس نے رسالت مصطفیٰ کو مکمل طور پر قبول کیا ہو، جس چیز کو بھی رسول عطا کریں وہ لیتا ہو، جس چیز سے بھی روک دیں اس سے باز رہتا ہو، وہ ہے مومن. کون ہے مومن؟ جو صرف زبان سے نہ کہے محمد رسول اللہ، جو کچھ رسول عطا کریں وہ لے لے، اور جس چیز سے روک دیں رک جائے. کہیں جانے کو کہیں چلا جائے، رکنے کو کہیں رک جائے، اور اگر کہیں جاؤ اور نہ جائے تو مشکل اس کی ہے یا ہماری؟ یہ سب میں اپنی طرف سے کچھ صرف آیت اور تاریخ کے ریفرنس دے کے آگے بڑھا. مومن وہ ہے کہ جو رسالت محمدیہ کو مکمل طور پر قبول کرے، یعنی جو کچھ حضور امر فرمائیں وہ تعمیل کرے، جو حکم فرمائیں اس پر عمل کرے، اپنی طرف سے نہ کوئی اضافہ نہ کوئی کمی. اور جب بھی رسول کو یہ اعلان کریں تو اطاعت کرے، یہ نہ پوچھے کہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے.
یہ اسے پوچھنے کا حق نہیں ہے. جب ایک بار اس نے اگر الیکشن کر کے رسول بنایا ہوتا تب یہ حق تھا. کیا حق تھا؟ کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہو یا ہم سے پوچھا بھی ہے؟ یہاں بھی اللہ کا قدم درمیان میں نہیں آئے گا کیونکہ چنا تو ہم نے ہے نا. آپ الیکشن کر کے چنتے ہیں نمائندوں کو تو اکثر اعتراض کرتے ہیں نا کہ صاحب آپ ہمارے نمائندے ہیں, آپ کسی دوسری حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی دوسری حکومت سے کوئی قرض لینا چاہتے ہیں, ورلڈ بینک سے قرض لینا چاہتے ہیں, کسی سپر پاور سے قرض لینا چاہتے ہیں اور اس قرض کے شرائط ہیں اور ہماری ملت نیشن جو ہے وہ قرض اور ٹیکس کے بوجھ کے تلے دبی چلی جا رہی ہے. تو یہ آپ نے فیصلہ کیوں کر لیا؟ ریفرینڈم کیوں نہیں کرا لیا؟ ہم سے کیوں نہیں پوچھا کہ آخر ہم قرض لیں یا نہ لیں؟ کیونکہ آپ نے الیکشن کیا ہے تو آپ کو حق ہے کہنے کا کہ آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا ہماری مرضی بھی شامل ہے. لیکن جسے اللہ نے منسوب کیا ہے اس سے آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ ہماری مرضی ہے یا نہیں. اور جب اللہ نے منسوب کیا ہے اور اس کی اطاعت واجب قرار دے دی ہے تو اب اس سوال کا کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. واضح؟ تو مومن کا درجہ سمجھ میں آیا؟ مومن وہ ہے جو رسول اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر پوری دیانتداری کے ساتھ, پورے اخلاص کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ, پورے ادب کے ساتھ عمل کرے. اور اگر وہ اپنے ہوتے ہوئے کسی کے لیے کہیں کہ جاؤ تم ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرو تو بیعت کرے. خدا کی قسم تاریخ میں خود سے بیعت مانگنے والے تو بہت ہوئے, آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, مگر ایک ایسا ہے جس نے بیعت مانگی نہیں. اللہ نے حکم دیا, رسول نے اعلان کیا اور رسول نے حکم دیا کہ تم سب جاؤ سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین, جا کے علی پر سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین, اور ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرو. اب اگر رسول کی رسالت کو تسلیم کیا ہے اور عہد اطاعت کیا ہے تو یقیناً مومن بس وہ ہوگا جو علی کی بیعت کرے. یہ مسئلہ کبھی فرسودہ ہونے والا نہیں ہے. علی کی بیعت میرا موضوع حیات بعد الموت ہے, اس پر گفتگو ہوگی, لیکن یہ موضوع کبھی فرسودہ ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ علی مر نہیں گئے. علی کل بھی امام تھے, آج بھی امام ہیں, قیامت تک امام رہیں گے. اس لیے آج بھی موقع ہے جس کا جی چاہے بیعت کر لے. لوگ کہتے ہیں آپ ہر سال غدیر کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ یہ ہر مجلس میں کوئی مجلس خالی ہوتی ہی نہیں ہے جس میں یہ نہ سنایا جائے من کنت مولا فہذا علی مولا. بھئی اس کی وجہ ہے, اس لیے کہ آج بھی بیعت کا موقع ہے. موقع ہاتھ سے نکل نہیں گیا, آج بھی موقع, آج بھی موقع. واضح ہے؟ عجب شان ہے ان اماموں کی جو اہل بیت مصطفیٰ سے ہونے والے معصوم امام ہیں. وہ انبیاء تھے, اپنے زمانے میں ہر نبی تھا اور آج بھی بحیثیت نبی محترم ہے, مگر اپنی امت کے لیے نبی تھا. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا تو پہلے نبی کی نبوت کے نفاذ کا دائرہ محدود ہو گیا. لیکن جتنے ائمہ جانشین مقام ختم نبوت ہیں تو یہ نہیں ہے کہ علی علیہ السلام کے بعد حسن آئے تو علی علیہ السلام کی امامت اب باقی نہیں رہی. حسن آ گئے, حسن علیہ السلام کے بعد حسین علیہ السلام آئے تو اب حسن کی امامت باقی نہیں رہی. نہیں, آج بھی چہاردہ معصومین میں سے کسی کا بھی قول مل جائے تو حجت ہے. کسی کا بھی قول مل جائے حجت ہے. واضح ہے؟ تو اب اس وقت من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو بھی
عمل صالح بجا لائے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو یہ شرط بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے حجت خدا کا سلسلہ آگے بڑھے گا، ہر حجت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کہے اچھا ہاں ٹھیک ہے حضرت علی تک ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد ہم حسن کو نہیں مانتے، اس لیے کہ گویا عام تصور جو ہے دنیاوی تصور کہ سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، انہوں نے تو گویا استعفیٰ دے دیا تھا اور پھر کوئی اور حاکم بن گیا تھا۔ یہ دنیاوی بیعت کا تصور نہ رکھیں ذہن میں۔ میں نے پہلے عشر محرم میں بھی کہا تھا، یہ بیعت کا قرآنی تصور کچھ اور ہے، بیعت کا قرآنی تصور کچھ اور ہے اور سیاسی تصور کچھ اور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سیاسی بیعت نہیں ہے، اور محمد جس کی بیعت کرائیں وہ بھی سیاسی بیعت نہیں ہے۔ ان میں سے ہر امام حجت خدا ہے، اور یہ حجت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، نہ ماننے سے ان کے حجت ہونے میں اشکال پیدا نہیں ہوگا، اس کے مومن ہونے میں اشکال پیدا ہوگا۔ بس وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے ضمن میں آج اتنی گفتگو کافی ہے۔ جو بھی عمل صالح بجا لائے اور وہ مومن ہو، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہو، محمد رسول اللہ بھی کہتا ہو، اور محمد رسول اللہ اس طرح کہتا ہو کہ جو کچھ حضور نے عطا کیا ہے اس سب پر ایمان رکھتا ہو اور اس سب پر عمل کرتا ہو، علی کو ولی مانتا ہو، 12 ائمہ کی امامت کا معتقد ہو، معترف ہو، وہ ہے مومن، وہ ہے مومن۔ تو جو بھی بشرط ایمان عمل صالح بجا لائے گا، حق سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اپنے تمام اسماء و صفات، اپنے تمام صفات جمال و جلال کے ساتھ ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم اس کو ایک عظیم زندگی عطا کریں گے۔ اللہ جسے عظیم زندگی عطا کرے، اس کی زندگی کی کیا شان ہوگی؟ اجد دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہاں پر قتل ہونا شرط نہیں ہے، قتل ہونا نہ زہر سے نہ تلوار سے، صرف شرط کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ سلامتی ایمان کے ساتھ جو بھی عمل صالح بجا لائے اسی کی جزا میں اللہ عظیم حیات عطا کرے گا۔ اسی لیے ہم اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ وہ حدیث نبوی اپنے مضمون کے اعتبار سے بالکل اپنی جگہ پر سچی حدیث ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی محبت محمد و آل محمد پر دنیا سے گزر جائے وہ زندہ جاوید ہوتا ہے۔ اس لیے کہ محبت کے ساتھ یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہوا جو بھی اس دنیا سے گزرا، اللہ اسے عظیم حیات عطا کرتا ہے۔ یہ عظیم حیات کون سی حیات ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ وہ عظیم حیات عطا فرمائے گا کہ جس میں نشو و نما بھی پوشیدہ ہوگی۔ جس زندگی میں نفاست ہو، حسن ہو، جمال ہو، رونق ہو، طہارت ہو اور خدا دار نشو و نما ہو، وہ زندگی کبھی مٹ سکتی ہے؟ حق جب اعلان فرمائے کہ اگر تم عمل صالح بجا لاؤ گے ایمان کے ساتھ تو ہم عظیم حیات عطا کریں گے، اور حق جب تعارف کرائے کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، معمولی ہے، اصل زندگی تو وہاں کی ہے، ان دونوں آیتوں کے مفاہیم و مضامین کو جب ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں عمل صالح کی جزا اسی دنیا میں دینے کا قطعاً اعلان نہیں ہے۔ یہ حیاتاً طیبتاً سے مراد ہی وہ زندگی ہے جو اس دنیا کے بعد عطا ہوگی۔ حیاتاً طیبتاً میں عظیم اور بہتر اور برتر زندگی کی بات ہے۔ خود قرآن جس زندگی کو کھیل کود اور معمولی زندگی کہے اسے دوسرے مقام پر عظیم نہیں کہہ سکتا۔
اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہم حیات عطا کریں گے، اگر تم یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لاؤ گے، حسن فعلی بھی ہو، حسن فاعلی بھی ہو، تم صاحب ایمان بھی ہو، تمہارا عمل بھی اچھا ہو، تو پھر نتیجے میں وہ زندگی ملے گی کہ جس زندگی پر ملائکہ رشک کریں گے، وہ زندگی ملے گی، وہ زندگی ملے گی کہ ملائکہ تمہاری قبروں کا طواف کریں گے، وہ زندگی ملے گی کہ ملائکہ تمہارے زیر فرمان ہوں گے، وہ زندگی ملے گی۔ اور یہ صرف معصومین علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، دل جگر تھام کے بیٹھو کہ میں کچھ کہتا ہوں۔ معصومین کے خدمت گزار تو فرشتے ہیں ہی، اگر انسان عمل صالح بجا لائے، صاحب ایمان ہو، عاشق محمد و آل محمد ہو، تو پوری کائنات اس کی اطاعت کرتی ہے۔ لکھ لینا یہ جملہ، اگر انسان اللہ کا اچھا بندہ ہے، عمل صالح کرتا ہے پورے ایمان کے ساتھ اور عاشق محمد و آل محمد ہے، تو کائنات اس کی اطاعت کرتی ہے۔ جب تمہارے اندر یہ جوہر ہے تو پھر محمد و علی میں کیا جوہر ہو۔ کائنات اطاعت کرتی ہے ایک مومن کی۔ یہ غلو نہیں ہے، غلو کا الزام نہ دے دیجیے گا۔ ابھی کم سے کم ایک دن لاہور میں ہوں، جسے اعتراض ہو مناظرے کے لیے آ جائے۔ جملہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی صاحب ایمان ہے، کامل الایمان ہے، اور اگر وہ عاشق محمد و آل محمد ہے اور عمل صالح بجا لانے والا ہے، تو کائنات اس کی اطاعت کرتی ہے۔ کائنات جب ایک مومن کی اطاعت کرتی ہے تو علی کی ولایت تکوینیہ میں کہاں شک رہ جائے گا۔ معصومین کے معجزات سمجھ میں نہیں آتے ہیں؟ تم پہلے خود کامل الایمان تو بنو، کامل الایمان بنو، عمل صالح کرو اور ان کا عشق دل میں جگاؤ تو صحیح۔ مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا ہو جائے گا، ان کے معجزوں پہ شک کرتے ہو۔ معصومین محتاج نہیں ہیں آپ کے، مگر ہم سب کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اپنی بساط بھر کچھ تو ان کی بارگاہ میں پیش کریں، ہے نا۔ اچھا، اب اس وقت آج کل آپ سے ہم کہیں کہ کچھ ہدیہ پیش کیجئے مولا کو، تو کیا پیش کریں گے آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں مادی فکر کے، تو عموماً کیا کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں طرح طرح کے ہیں اور نیاز دیتے ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ قرآن۔ محمد اور آل محمد عاشق قرآن ہے، عاشق قرآن ہے۔ کیسے عاشق ہیں؟ عاشق قرآن ہے، نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، گہوارے میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، ایسے عاشق قرآن ہے۔ تو اگر ہم کچھ قرآن پڑھ کے انہیں ہدیہ پیش کر سکیں تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اب جب کوئی کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے آقا کو ہدیہ کر دینا، تو کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے قرآن کے محتاج ہیں کیا؟ فکریں کیسی مسخ ہو گئی ہیں، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اس ملت کی ذہانت کو، فکریں کیسی مسخ ہو گئی ہیں۔ دوسرے وقت بدنام کرتے ہیں، جناب فلاں صاحب وہ تو بالکل ان جیسے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، بھلا ہم کیا بخشوائیں گے انہیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں بخشوائیں؟ لفظوں کو صحیح یاد بھی نہیں رکھ سکتے، اتنا حافظہ کمزور ہے۔ خدا نہ کرے آپ ان جیسے ہو جائیں جو رسول کی تقریر سن کے کہتے تھے یہ کیا کہہ رہے تھے، ماذا قال آنفا، قرآن میں ہے نا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر فرماتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جب حضور کا خطبہ ختم ہوتا تھا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ بھی عربی سمجھتے تھے اور حضور خطبہ بھی عربی میں دیتے تھے۔ لاہور کے لوگ بھی اردو سمجھتے ہیں اور آقا کا یہ خادم بھی اردو میں گفتگو کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہدیہ پیش کریں قرآن پڑھ کر، قرآن پڑھیں اور پروردگار سے کہیں پروردگار یہ اپنا کلام، یہ سورے، یہ آیتیں جو تیری ہی دی ہوئی طاقت اور توانائی اور توفیق سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اے پروردگار یہ آیتیں اور ان کی تلاوت کا تمام و کمال ثواب اپنے لامتناہی خزانہ نور سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو ہدیہ فرما۔ کیسا ہدیہ ہے؟ پروردگار انہیں ہدیہ فرما، پروردگار جناب زہرا کو ہماری طرف سے ہدیہ فرما، پروردگار امام حسن کو ہماری طرف سے ہدیہ فرما، پروردگار امام حسین کو ہماری طرف سے ہدیہ فرما۔ امام حسین علیہ السلام کو سورہ یاسین کا ہدیہ بہت پسند ہے، تو انشاءاللہ یاد رہے گا آج کی مجلس کا تبرک کیا ہے؟ قرآن، ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کیا بجا لائیں گے؟ قرآن پڑھ کے معصوم کو ہدیہ کریں گے۔ اچھا ایک طریقہ سن لیجئے، یہ طریقہ میں نے سیکھا ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی سے، پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار۔ جناب شیخ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ چاند کی پہلی تاریخ ایک پارہ قرآن پڑھو اور اسے رسول پاک کو ہدیہ کرو، دوسری تاریخ ایک پارہ پڑھو، دوسرا پارہ، آخر آپ لوگ رمضان میں کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک قرآن ختم ہو جائے۔ ہر مومن مرد عورت جوان بچے سب کوشش کرتے ہیں رمضان میں کہ ایک پارہ روزانہ پڑھ لیں، کم سے کم پورے رمضان میں ایک قرآن ختم ہو جائے، کرتے ہیں نہیں کوشش؟ یہ کوشش ہر مہینے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ ہر مہینے میں ایک قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا تو روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں، اگر ایک بیٹھک میں ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ صبح پڑھ لیں، آدھا پارہ رات کو پڑھ لیں، آدھا پارہ نماز صبح کے بعد اور آدھا پارہ نماز عشاء کے بعد، اور ہدیہ کریں پہلی تاریخ میں حضور کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تاریخ امام مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تیسری تاریخ بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہ، چوتھی تاریخ امام حسن، پانچویں تاریخ امام حسین، اور پھر چھٹی تاریخ امام سجاد، اور اسی طرح 14ویں تاریخ جب آئے گی تو امام عاصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ہدیہ کریں، 15ویں تاریخ سے پھر اسی ترتیب سے شروع کریں، تو ہر مہینے میں 14 معصوموں میں سے ہر معصوم کی بارگاہ میں 2 حاضریاں لگ جائیں گی، ہے نا؟ آپ کی زبان میں 2 مرتبہ آپ حاضری دیں گے، 2 مرتبہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے، ہیں؟ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب آپ انہیں ہدیہ دیں گے، آپ نے کبھی بچوں سے ہدیہ لیا ہے؟ نہیں، چھوٹوں سے بچوں سے ہدیہ لیتے ہیں، شرافت کی بات یہ ہے، کرم یہ ہے کہ جب کوئی چھوٹا بھی دے تو اسے پیار سے لے، لیکن ادب بزرگواری کا یہ ہے کہ پھر اپنے پاس سے اس سے کوئی بڑا ہدیہ اس کو دے۔ بزرگوں کا دستور یہ ہے، واپس نہیں کرتے ہدیہ، کبھی واپس نہیں کرتے، ہدیہ لانے والے کا دل ٹوٹتا ہے، چھوٹا ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، کوئی ہو، آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے، لے لیجئے، کوشش کیجئے آپ اس سے بڑھ کر دیں، یہ اخلاقی اصول ہے۔ تو جب آپ انہیں ہدیہ دیں گے تو کیا وہ کریم ابن کریم آپ کو ہدیہ نہیں دیں گے؟ اگر یہ عمل روز ہوگا تو زندگی میں کیسی رونق، کیسی برکت، کیسی عظمت، کیسی روحانیت، کیسی نورانیت، کیسی جاویدانی کیفیت ہوگی۔ سبق یاد ہوا؟ نہیں، بات اسے گرہ میں باندھ لیجئے، اور پھر آپ یقین کیجئے، ابھی ہر آدمی آتا ہے، مولانا یہ بیماری ہے، کوئی دعا بتائیے، یہ پریشانی ہے، کوئی دعا بتائیے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا بتا دیجئے، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا بتا دیجئے، گھر میں پریشانی ہے، کوئی دعا بتا دیجئے۔ اگر آپ یہی عمل 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اور ہر روز کسی معصوم کو ہدیہ کریں اور جواب میں کہے آقا ہم نے اپنی بساط پر ہدیہ پیش کیا ہے،
ہمیں آپ سے صحت چاہیے، ہمیں آپ سے بچے کی تعلیم چاہیے، ہمیں آپ سے بیٹی کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، جو حاجت چاہو معصوم کے در سے پوری ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ بھی عزیزو شرک نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ یہ جملہ بھی معصوم کے در سے پوری ہوتی ہے۔ اچھا، جو لوگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، ان سے یہ پوچھئے کوئی نعمت براہ راست اللہ تعالیٰ سے آج تک ملی ہے؟ کوئی چیز ملی ہو تو بتا دو، کوئی لائے دکھائے۔ کسی باپ کو لاؤ اور پوچھو کہ بیٹا آسمان سے اترا ہے تمہاری گود میں؟ کسی ماں کو لاؤ جس کے آغوش میں بچہ ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ آسمان سے اترا تھا، فرشتہ آیا میری گود میں بچہ ڈال کے چلا گیا، ایسا ہوا ہے کہیں؟ یہ جو روٹی کھاتے ہیں یہ آسمان سے براہ راست اتری ہے؟ زمین، پانی، پوری کائنات، ہر شے وسیلہ بنی ہوئی ہے فیضان الہی کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ تو ہر چیز کا استعمال اور ہر در پہ دستک دینا مسلمان جائز سمجھتا ہے، مگر محمد و آل محمد کے در پہ دستک دینا جائز نہیں سمجھتا۔ ساری بحثیں وہاں آ جاتی ہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے۔ اب یہ بحث آج کرنے کی نہیں تھی، زبان پہ آ گئی تو گزارش کر دی، یہ تو تسلسل میں آ گئی بات تو گزارش کر دی۔